السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی و رہبری فرمائی۔ ہر وہ معاملہ جس میں ہمارے لیے خیر ہو اور برکت ہو، اس تمام معاملات کی ہمیں رہنمائی و رہبری فرمائی، اور ان تمام باتوں سے بھی ہمیں منع فرمایا جس میں ہمارے لیے بربادی ہے اور نقصان ہے۔ محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے، بلکہ آج سارے مملکہ کے سارے مساجد میں ایک ہی خطبہ دیا گیا، اور وہ ہے ماحول کی حفاظت اور پبلک پلیسز کی حفاظت اور ماحول کی حفاظت۔ یعنی ماحول کی حفاظت، یعنی ماحول کو گندے چیزوں سے محفوظ رکھنا اور غلط چیزیں پھینکنا، ادھر گندے چیزوں سے مقدر کر دینا، آلودہ کر دینا، ان تمام چیزوں سے کیا ہے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں آج کا خطبہ دیا گیا۔ سب سے پہلے خطیب صاحب نے ایک آیت تلاوت کی تقوی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے پر تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور سرکشی پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ محترم حضرات، ہر خطبے کے شروع میں، ابتدا میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو تقوی سے متعلق ہیں۔ ان 3 آیتوں میں جس چیز کی تلقین کی گئی ہے اور جس چیز کی زیادہ سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ تقوی ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو وہ اس کے تمام اعمال کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگے۔ تقوی کا تعلق، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اگر آپ کا دل صحیح ہوگا اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہوگا تو آپ کی عبادتیں بھی صحیح ہوگی، آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، آپ ریاکاری اور نمود النمائی سے بچیں گے۔ اسی طرح دوسرے اعمال بھی جس کا تعلق پبلک سے ہے، ان اعمال میں بھی آپ کیا ہے تقوی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان کی حفاظت بھی کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانتیں دی ہیں ان کی حفاظت کریں گے، اور آپ زمین میں فساد برپا کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رہیں، کیونکہ تقوی اللہ کا ڈر اور خوف رہیں گے۔ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا تو انسان جو چاہے کرنے لگ جاتا ہے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرتا ہے، اور دوسرے تمام غلط کاموں کی طرف بھی کیا ہے وہ جانے لگ جاتا ہے۔ تو آج جس چیز پر توجہ دی گئی ہے کہ پبلک پلیسز اور کو گندگیوں سے محفوظ رکھنا، پبلک پلیسز، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جس میں صرف آپ اکیلے نہیں جاتے ہیں، آپ گئے اس کے بعد کوئی دوسرا آتا ہے، پھر دوسرا گیا تو پھر تیسرا آتا ہے وہ پلیس۔ اور اسی طرح جیسے پارکس ہے، سمندر کے کنارے ہیں، یا مساجد بھی ہیں، یہ تمام ایسے چیزیں ہیں
جہاں پر لوگوں کا آنا جانا مسلسل چلتا رہتا ہے. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں، فرض کیجیے آپ کسی پارک میں گئے اور وہاں کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے سارا کچرا وہیں چھوڑ کے اٹھ گئے، تو یہ کتنی گندگی بات ہوگی. دوسرا آدمی کیسے آ کے بیٹھے گا وہاں پر؟ اس کے لیے بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا. تو ایسے چیزوں پہ جہاں تو آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے، ہم کو احادیث میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر کیا ہے اپنی صاف صفائی کا خیال رکھیں. مساجد میں بھی خاص طور پر مسجد کے اندر بھی صاف صفائی کا اہتمام کرنا ہے، اور مساجد کے حمامات میں بھی. بہت سارے لوگ مساجد کے حمامات استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں پر صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے بعد بھی کوئی دوسرا جانے والا ہے، اس کو استعمال کریں. تو اگر آپ وہاں گندہ چھوڑ دیں گے تو دوسرے کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں سے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اتقوا الملائن الثلاثہ. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسی جگہوں سے بچو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے لوگوں پر. ایک البراز فی الموارد، یعنی آپ گندگی کر دیں، قضاء حاجت کر دیں جہاں پانی کی جگہ ہیں. لوگ پانی پینے کے لیے آتے ہیں، یہاں جہاں نہر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے لوگ پانی پینے کے لیے استعمال، یا پبلک کیا ہے نل ہے پانی کا، وہاں پر آپ گندگی کر دیں تو لوگوں کے لیے پانی لینا اور پینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام راستے میں، جو عام راستہ ہے جس میں لوگوں کا آنا چلنا تھا، وہاں پر بھی آپ گندگی کر دیں اور آپ گندگی چھوڑ دیں تو لوگوں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالظِّلِّ، ایک سائے دار درخت ہے، سائے کی کوئی جگہ ہے، لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، مسافر ہو یا لوگ عام طور پر گرمی کے وقت میں کیا ہے کوئی سائے دار درخت ہے، اچھا بڑا درخت ہے، وہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور سائر آرام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں جا کر گندگی کر دیں اور کچرا پھینک دیں یا کوئی اور گندی چیز ڈال دیں تو لوگوں کے لیے کتنی تکلیف ہے. تو ایسے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایسی جگہوں پر گندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے آپ پر کیا ہے مسلط کرنے کے مطابق. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے مالی لحاظ سے ہو یا اپنے دوسرے سوشل ایکٹیویٹی سے، کسی بھی طریقے سے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو دواخانہ پہنچاتے ہیں یا اس کو اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کوئی کفیل کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں یا اس کے پیسوں کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو جو بھی آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگوں میں بہترین ہے. ایسی حدیثیں جیسے تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہیں کیونکہ یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے انسان کی ذات سے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ کیا پسندیدہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. تو اسی طرح اس حدیث میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی ہو جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. یعنی بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی یہ پبلک پلیسز ہے یا یہ پبلک کے کچھ چیزیں ہیں کیا ہے پارکس میں کیا ہے بیٹھنے کی جگہ ہوں یا اور کوئی دوسری ایسی چیزیں ہیں جس کا سارے لوگوں کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو گندا کر دیں، اس کو خراب کر دیں، نقصان پہنچا دیں، قابل استعمال نہ رکھیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر. تو اس لیے آج کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چھٹیوں کا موسم آ رہا ہے اور اس ایک ہفتہ 10 دن کی کچھ چھٹیاں چل رہی ہیں عربی اسکولوں میں بھی اور شاید انڈین اسکولس میں وغیرہ میں بھی. تو لوگ کیا ہے ان چھٹیوں میں کیا ہے پارکس میں جاتے ہیں اور بحر وغیرہ جاتے ہیں اور دوسرے جو تفریح کے مقامات ہیں وہاں جاتے ہیں. تو وہاں جانے تو ہر چیز میں ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو کیا رہنمائی رہبری کی ہے. تو ایسے جگہوں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے سب سے پہلے چیز جس چیز کی ہم کو تلقین کی گئی ہے اس خطبے میں وہ ہے تقویٰ ہے. یعنی اللہ کا ڈر رہنا چاہیے انسان کو ہر چیز میں. ایک آدمی ایک مندر ہے
اگر آپ کو صرف 2 کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، لیکن آپ لیتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. یعنی آپ اس طرح سے جو بھی ایک امانت ہے یہ، اگر آپ اس میں زیادہ خیانت کر رہے ہیں، آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہوگی. اور اسی طرح جہاں تک پبلک پلیسز کی حفاظت کا تعلق ہے، آپ گھر میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ جہاں کھائیں وہیں پر پورے ویسی چیزیں چھوڑ نہیں دیتے ہیں. آپ اس کو فوری کھانے کے بعد اس کو ایک تھیلی میں بن کے کیا ہے، شاپر میں بن کے کیا ہے، اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. یہ کریں آپ اسی طرح پبلک پلیسز پہ کیوں نہیں کرتے؟ پبلک پلیسز پہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماحول کو خراب کر دیتی ہیں اور پبلک پلیسز کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. تو اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں کا اہتمام کیجیے. تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی سیکھیں. اگر آپ نے بچوں کے سامنے یہ غلط چیزیں کر کے دکھائی تو آپ کے بڑے ہونے کے بعد آپ کے بچے بھی وہ اسی طرح کر کے چھوڑ دیں گے. تو اس لیے یہاں پر ایک حدیث کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں کوئی اچھی طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد میں جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں ان تمام کا اجر بھی پہلے والے شخص کو کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بغیر کسی اجر کے کبھی کیے کیا. تو اس طرح سے اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس طرح سے ہوتی تھی، حتیٰ کہ غزوات کے موقع پر، جنگوں کے اوپر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، صحابہ کرام کو بھیجتے تو کیا نصیحت کرتے تھے، کیا تلقین کرتے تھے، اس تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی کہ لا تحرقوا نخلا، کہ تم کسی درخت کو جلاؤ مت، ولا تخلوا شجرا، اور کسی درخت کو اکھاڑو مت، ولا تہدموا بیتا، اور کسی گھر کو کیا ہے تم گراؤ مت، اس کو توڑو مت. تو اس طرح سے جنگ کے موقع پر تو کیا ہے ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، بلکہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لیکن ایسے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم ایسی جگہ، کیونکہ یہ پبلک پلیسز کا تعلق ہے، اس سے لوگوں کو، عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ درخت کو اکھاڑ دیں، جلا دیں گے یا اکھاڑ دیں گے یا کسی گھر کو نقصان پہنچائیں گے تو اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کا جنگ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر کے بھیجا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو. جب اس میں اصلاح ہو چکی ہے، اب اس کے بعد میں معاملات درست ہو چکے ہیں تو اس کو آپ زمین میں کیا ہے فساد برپا مت کرو. تو اس طرح سے خطیب صاحب نے اس بات کا ہم کو بتلایا ہے کہ تمام اپنے ماحول کو کی حفاظت کرنا چاہیے اور ایسے تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے جس سے کیا ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا راستوں میں کوئی ایسی چیز کھڑا کر دیا جائے، گاڑی کھڑا کر دیتے ہیں لوگ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی گاڑی کو بلاک کر دیا جاتا ہے، یا کوئی کام کرتے ہیں آپ گاڑی بناتے ہیں رستے میں وہاں پر کیا ہے کیلے وغیرہ ایسے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو نقصان پہنچتی ہیں، دوسری گاڑیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو غرض ہر وہ چیز جو دوسروں کو کیا نقصان پہنچ سکتی ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا کے رکھنا، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ تقوی کے خلاف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بند ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار من ضر ضرہ اللہ ومن شاق شق اللہ علیہ، کہ تم نقصان پہنچاؤ، تم خود بھی نقصان بنا اور نہ کسی کو نقصان کرنے دو، اور جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو نقصان پہنچائے گا. حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ جو کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ بھی اس کو ضرور نقصان پہنچائے گا کسی اور اسی طرح جو کوئی کسی آدمی کو تکلیف میں ڈالتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، شق اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر کیا ہے اس کو مشقت میں مبتلا کر کے رہے. تو آپ جیسا کرو گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کرے. آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی آپ کے تمام معاملات میں نرمی کا معاملہ کرے. تو ہر ایک جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا. اور اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں.
یعنی ایک ایمان کا کہ شاخیں ہیں بتانا. سب سے پہلی فافضلها قول لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی سب سے بڑی اہم شاخ کیا ہے؟ آدمی ایمان میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہنا پڑتا ہے؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ سب سے افضل شاخ ہے، ایمان کی سب سے افضل اور بہترین شاخ ہے کہہ دیں. اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس سے سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان ہے. اگر کسی کے اندر ایمان رہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی ہے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو وہ ضرور کیا کرے گا؟ وہ پتھر کو ہٹا دے گا. تو اس لیے راستے میں ہم دیکھتے ہیں بعض بہت کانٹے، کوئی درخت کی ایک لکڑی پڑی رہتی ہے، یا کوئی کانٹے دار درخت رہتا ہے، یا کوئی ایسی چیز رہتی ہے یا کوئی ٹائر پھٹ کے پڑا ہوا رہتا ہے. تو اب گاڑیاں آئیں گی تو ظاہر بات ہے دوسروں کو نقصان اور ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں میں جہاں اگر آپ اس کو تھوڑی سی کیا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے، ایک 2-4 منٹ، لیکن اس کی وجہ سے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کتنا اجر آتا ہے؟ آئیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے راستے سے جو تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیتا ہے، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی کانٹا ہو، یا کوئی ایسی ہر تکلیف دہ چیز کو اگر کوئی آدمی سے ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں؟ آئیے پڑھیے، سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مر رجل بغصن شجرۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. ایک آدمی کا ایک درخت کی ٹہنی سے گزر ہوا جو راستے میں پڑی ہوئی تھی. تو فقال، تو اس نے کہا واللہ لا انحین، کہ اللہ کی قسم میں ضرور اس کو کیا ہے لوگوں کے راستے سے ہٹا دوں گا، لا یوزہم، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو وہ تکلیف. فادخل الجنۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. کیوں؟ اس نے لوگوں کو تکلیف دہ چیزوں سے، لوگوں کو نقصان پہنچنے سے اس نے بچا لیا. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ. تو یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے دیکھنے میں، لیکن اس کو کتنا اجر. اور یہ جنت کے لیے تو ہمارا پوری دنیا کی جدوجہد ہماری یہی ہے کہ ہم پوری اس لیے کریں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. یہ کیوں؟ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ کی خوشنودی مل جائے اور ہم جنت میں داخل ہونے والوں سے. اور یہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کر دیتا ہے تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے. تو یہ تمام ان چیزوں کو کیا ہے معمولی نہ سمجھے، اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اسی طرح تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے ہر چیز میں کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، جیسا کہ میں ابتدا میں کہا، تقوی رہے گا، اللہ کا ڈر و خوف رہے گا، اور ایمان جتنا ایمان رہے گا اس کے حساب سے کیا ہے آدمی کے اعمال بھی کیا ہے کا اصدار ہوتا ہے. تو وہ نعمتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، امانتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور فساد برپا کرنے سے بھی کیا ہے رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. اور انسان اللہ تبارک تعالیٰ، یہ دین ایسا ہے کہ ہم کو کیا ہے جہاں ہمارے باطن کو اللہ تعالیٰ اچھا بنانا چاہتا ہے، اسی طرح ہمارے ظاہر کو بھی، ظاہر اور باطن کو ہمارا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے دونوں لحاظ سے کیا ہمارے کو بہترین بنانا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اسراف کرنے والوں کے لوگوں کی کیا اطاعت کرو، جو اسراف کرنے والوں کا معاملہ ہے ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اصلاح نہیں کرتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کا مقصد ہی کیا ہے فساد برپا کرنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا ہی ہے، ان کا اصلاح کا مقصد اور نیک نیت ہمیشہ رہتی نہیں. تو ایسے لوگوں میں سے کی اطاعت مت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور اسی طرح ایک پانی کے میں بھی اسراف کرنے سے بچایا گیا، منع کیا گیا ہے. ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے، تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسراف کر رہے ہو. تو سعد بن کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وضو میں اگر تم نہر کے کنارے بھی ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے اسراف کرنے سے بچو، کیونکہ یہ پبلک پلیسز ہے، یہ ایک امانت ہے، پانی بھی ایک امانت ہے، تو ان کو بھی کیا ہے آپ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے
3 حدیث وہ حدیث بھی ذکر کی ہے ابتدا میں کہ جن چیزوں کے کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے کہ جو پبلک پلیسز کو گندا کرتا ہے اور وہاں پر کیا ہے غلیظ چیزیں یا قضائے حاجت کر دیتا ہے یا کوئی غلیظ چیزیں پھینک دیتا ہے، کچرا پھینک دیتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت علی حد، اگر قیامت قائم ہو جائے، یعنی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب قیامت قائم ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، اب قیامت کے بعد تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو وہ پودا آپ اگر بوئیں گے تو آپ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں، تو اس کے باوجود بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اگر تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کوئی ایک پودا ہے تو اس کو اگر اور تم کو معلوم ہو جائے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے تب بھی اس کو کیا ہے وہ پودے کو کیا ہے آپ لگا دو، پودے کو لگا دو۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی آپ کسی بھی حالت میں ہیں تو یہ پودے کو کیا لگاؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے آپ درخت لگائیں گے تو بہترین کیا ہے اس کا اچھی ہوا ہوگی، لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے لوگ کیا فائدہ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے پھل بھی دے گا یا پھل نہیں دے گا تو لوگ کیا ہے وہاں پر سایہ حاصل کریں گے۔ تو اس طرح سے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم کو حکم دیا، حتیٰ کہ ہم کیا ہے جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہے ہمدردی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہے جو ہم کرتے ہیں اس کو اپنی عادت بنا لیں، اور یہ جب آپ عادت بنا لیتے ہیں یہ عادت آپ کے لیے کیا ہے عبادت بن جاتی ہے، یعنی لوگوں راستے سے تکلیفیں دہ چیزیں ہٹانا اور لوگوں کو کیا ہے نقصان دہ چیزوں سے بچانا کرنا، یہ اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہے اس کا اجر کیا ہے آپ کو عبادت میں آپ کا شامل ہو جاتا ہے یہ عمل آپ کا، اور اس کو بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔